IMF نے حکومت کو بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی۔ طرح کے مطابق تمام صارفین کو بجلی کی قیمت میں ₹1 فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ صارفین پر مجموعی طور پر 100 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر کام جاری ہے۔ IMF کی منظوری سے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو ٹریننگ دیں گے، ووکیشنل ٹریننگ ہو، IT لیڈ، AI لیڈ، تو پاکستان کا آپ عظیم سرمایہ بن جائیں گے۔ کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں، اگر ہم اپنا سرمایہ ان کے قدموں میں نچھاور کریں اور بہترین ٹریننگ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنے گا چند سالوں میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کا اجرا کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، آج کی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے۔ کروڑوں نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہیں۔ نوجوانوں کو IT، AI اور ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ ہنرمند نوجوانوں کی بدولت ملک کا مستقبل شاندار بنائیں گے۔ ہمارے قرضے 77 سالوں میں بڑھے ہیں۔ دعا ہے IMF کا پروگرام آخری ہو، آخری حد تک آپ کو قرضوں سے نجات دلاؤں گا۔ وزیر اعظم سے چینی کمپنی کے 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کی اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی تقریب میں بھی شرکت۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے کریڈٹ پر بے شمار کارنامے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کامیاب نظام کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ممالک میں سود سے پاک بینکاری کا رجحان قائم ہوا۔ یہ سلسلہ غیر مسلم ممالک میں بھی جاری ہے اور اس کے اوپر خاصا کام کیا جا رہا ہے۔ شرع پسند عناصر بلوچستان کی امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ معصوم لوگوں کے خلاف بزدلانہ کارروائیاں حیوانیت کی واضح عکاسی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر میں مسافروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت، کہا ملک دشمن عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پوری قوم کو اپنی سیکیورٹی فورسز پر فخر ہے۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے قرار واقعی سزا دلانے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی کلمت واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ گوادر میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ حکومت اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی پابند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت پر پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے کابل کا دورہ کیا۔ پاکستان اور افغانستان میں اعلیٰ سطح رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں متعارف بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں۔ روس اور یوکرین میں محدود جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت۔ بعض لوگوں کے جو عزائم ہیں کہ پاکستان میں تمام زندگی مفلوج ہو جائے، ہر قسم کے ایکٹیویٹیز بند ہو جائے، تو اس کو کبھی پاکستانی قوم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور پاکستان کی آرمی کی لیڈرشپ، جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں یہ تہیہ کر رکھے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو شکست ہوگی اور اس قوم کی فتح ہوگی۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال۔ ٹرین مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ کے لیے رواں دواں۔ وفاقی وزیر امین مقام نے ٹرین کو رخصت کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کا واحد حل سیاست سے بالاتر ہو کر مل کر جدوجہد کرنے میں ہے۔ پاکستان کو آگے لے جانے والوں کی فتح ہوگی۔ PTI کے احتجاج کا مقصد ترقی نہیں بلکہ اسلام آباد پر قبضہ کرنا ہے۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ اٹل ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़मीन लरस गई। पिशावर, सवात, नौशहरा, लोअरदीन, मालाकन, खैबर और चित्राल में ज़लज़ला। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और चिन्योट में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड, गहराई 198 किलोमीटर। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान का इलाका था। मुस्तफ़ा कातिल के मुलजिम अरमगान के साथ ही मुलजिम साहिर से मनशियात बरामदगी की तहकीकात। मुलजिम से बरामद वीड की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम से बरामद होने वाली मनशियात और ओरिजिनल वीड ही है। वीड कैलिफोर्निया से बरामद हुई। मुलजिम से बरामद मनशियात की कीमत 86 लाख रुपए है। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस खालिद इसहाक ने समात 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त दायर कर दी। बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। लोअरदीन में जालाबारी। गिलगित में हल्की बारिश से जाती सर्दी लौट आई। पारा चनार में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से बंद शरह कुराक्रम पर ट्रैफिक बहाल। मुजफ्फराबाद और कोटली आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। मलकिया कोसार मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश। शुमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद। कल्लात में पारा -1 और कोयटा में नुक्ता इंजमात को छू गया। इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। ईद शॉपिंग का इम्तिहान। मिनी पाकिस्तान कराची के बाजारों में सुनाई देने लगी हर जुबान। दुकानदार उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी में आवाजें लगाकर ग्राहकों का खींचने लगे ध्यान। अपनी अपनी जुबान की सदाएं सुनकर खरीदारों के खुश हुए कान। लाहौर दा माल आ गया। चाइना चप्पल वेख हैदे वेख चाइना चप्पल पुत्र। मुल्क भर में आज 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद में शब बेदारी और तरावी में मुकम्मल कुरान करने की तैयारियां। आखिरी अशरे की ताकरातों में लैलतुल क़द्र निहायत ही बाबरकत रात है। माह सयाम की 27वीं शब को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 30 लाख अफराद ने इबादत की। इत्तेहाद उम्मत और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों अफराद का इज्तिमा। और जर्मन शहर कोलोन की मस्जिद कोलोन जदीद तर्ज तामीर का शाहकार। मस्जिद का डिज़ाइन फूलों की पत्तियों की मानिंद है। छत और दीवारें शीशे से बनाई गई हैं। मस्जिद में सेमिनार रूम्स, म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक हिस्से में शॉपिंग आर्केड की सहूलत मौजूद। अल्लाह के घर में 1200 से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश।